چیز ہے، حسد ایک فطرت ہے، لیکن یہ ایسی فطرت ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس کو اپنے اندر سے نکالنے کی اور ختم کرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اور یہی اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی مومن تھے، ایمان والے تھے، لیکن شیطان نے ان کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسد ڈال دیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے، اور وہ محبت حضرت یوسف کے حسن کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ چونکہ وہ بعد میں آنے والے وقت میں نبی بننے والے تھے، تو اس لیے نبی کے اندر بچپن سے ہی کچھ اچھی عادات ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو عام انسان میں نہیں ہوتی، تو وہ اٹریکشن تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف میں۔ اسی وجہ سے باپ کی محبت ان دو بھائیوں کی طرف ہونے کی وجہ سے، اور یہ 10 جو تھے وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ہم پوری ٹیم ہیں، ہم اتنا بڑا گروپ ہیں، ہمیں محبت نہیں کرتا ہمارا والد، اور ان دو کو کرتا ہے۔ تو حضرت بنیامین سے بھی زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب کو محبت تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنانا کہ وہ تیرے خلاف کوئی چال چل دیں گے، اور تیرے خلاف کوئی تدبیر کریں گے جو تجھے نقصان پہنچائے گی، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ایسے کام شیطان ہی کرواتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور پھر فرمایا کہ اس طرح تیرا رب جو ہے تجھے اپنے یعنی نبوت کے لیے چن لے گا، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور وہ اپنا انعام نبوت تجھ پر بھی پورا فرمائے گا، جیسے اس نے تجھ سے پہلے علی ابویک ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر بھی یہ انعام فرمایا تھا، تو اسی طرح تیرے اوپر بھی انعام نبوت فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم جو تھے ان کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دو بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں تو پھر آخر میں بہت سالوں کے بعد، ہزاروں سالوں کے بعد جو ہے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی تشریف لائے، لیکن حضرت اسحاق کی نسل میں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر اسی نسل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، اور بھی بہت سارے انبیاء، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اسحاق کی نسل کے آخری نبی تھے۔ تو تمام انبیاء اسی نسل میں، اسی لڑی میں آئے، اور حضرت جو اسماعیل تھے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل جو دوسرے بیٹے تھے، ان میں سے صرف ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، ایک ہی نبی پیدا ہوا، اور وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا انعام نبوت تمہارے اوپر تمہیں بھی فرمائے گا، ان ربک علیم حکیم، کیونکہ تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ نبوت کہاں رکھنی ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں کے واقعہ میں مکہ والے جو سوال کر رہے ہیں ان کے جوابات ہیں۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، ہوا یہ تھا کہ ان 10 بھائیوں نے بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں ہمارے جو ابا ہیں، ہاں، ان کو ہمارے بھائی یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ابا جو ہیں کھلی بھول میں ہیں، ان کو یہ بھول ہے۔ اچھا، گمراہی یہاں پہ کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ نبی کی شان کے خلاف ہے یہ لفظ گمراہی، اور نبی گمراہ نہیں ہوتا، اور بھول کے معنی میں ہی انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کیا تھا، کیونکہ یہ بھی مومن تھے، ایمان والے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جو ہیں یہ بڑی کھلی بھول میں ہیں کہ ہمیں اتنے سارے بچوں کو پیار کرنے کی بجائے دو بھائیوں کو، دو بیٹوں کو پیار کرتے ہیں، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تو اسی حسد کے اندر یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل ہی کر دینا چاہیے، یا پھر ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کسی ایسی دور زمین میں پھینک آتے ہیں کہ جہاں پر سے وہ واپس ہمارے ابا کے پاس نہ پہنچ سکے، اس طرح ہمارے یخلو لکم وجہ ابیکم، کیا ہوگا کہ تمہارے لیے تمہارے ابا کی توجہ خالی ہو جائے گی، اور تمہیں تمہارے ابا کی محبت ملے گی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو باپ کے پیار کی کتنی طلب ہوتی ہے، حالانکہ وہ جوان تھے، کوئی بچے نہیں تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن پھر بھی وہ اس بات کو سوچتے تھے کہ ہمیں ہمارے ابا کی توجہ ملنی چاہیے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور پھر فرمایا کہ
ये काम करने के बाद नेक बन जाना, यानी तौबा कर लेंगे हम। ऐसा नहीं कि फिर उनको पता नहीं था कि ये हम जुर्म कर रहे हैं। हसद और वो जलन जो थी वो इस हद तक उनको ले गई थी कि उनको पता था ये गुनाह है, अगर हम यूसुफ के साथ कुछ गलत करेंगे तो ये गुनाह होगा, तो इसलिए हमें बाद में तौबा करनी होगी। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम ला तक़्तुलू यूसुफ, उनमें से जो बड़ा भाई था, कहते हैं मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि ये जो कहने वाला था जिसने कहा यूसुफ को कत्ल न करो, ये बड़ा भाई था, सबसे बड़ा, जिसका नाम यहूदा कहा जाता है, और यहूदा से ही आगे यहूदी नस्ल जो है उनकी का नाम पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि यहूदा ने कहा कि नहीं, यूसुफ को कत्ल मत करो। व अलकूहु फी गयाबतिल जुब, अगर तुमने उससे जान ही छुड़वानी है तो उसे एक किसी गहरे कच्चे कुएं में फेंक दो, यानी किसी अंधेरे कुएं में डाल दो जो बेकार पड़ा हो, खुश्क हो। यल्तकितहु बाज़ु सय्यारती इन कुंतुम फाइलिन, अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई काफिला जो है वहां आएगा पानी के लिए, अपना डोल उस कुएं के अंदर डालेगा, तो अंदर से यूसुफ निकल आएगा और वो उसको उठाकर उचक कर ले जाएंगे। क़ालू या अबाना मालक ला तमन्ना अला यूसुफ व इन्ना लहू लनासिहून। अब ये मशवरा आपस में इन्होंने कर लिया और सोचा कि ठीक है, आज यूसुफ से जान छुड़ा लेते हैं, ये रोज रोज का जो मसला है ये हल हो। तो अब्बा के पास आए और अब्बा से कहा कि हमारे अब्बा,